حرم میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک دن عصر کی نماز میں نے حرم میں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے دبلے سے ہیں بڑے میاں، وہ بیٹھے اور ان کے گرد آ کر طلباء نے حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے، عربی طلباء جو ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے سائز سے ایک نظر سے پہچانی جاتی ہیں۔ سکولوں کالجوں کی کتابیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کا سائز اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طلباء ان کے گرد بیٹھ رہے ہیں تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی، تو میں ذرا آگے ہوا۔ اب ایک طالب علم نے پہلی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کی تلاوت کی تو ان بزرگوں نے سب کو اجازت دی۔ مجھے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ کوئی عالی سند والے عالم ہوں گے۔ تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت کا نام ہے مولانا احمد علی، یہ انڈیا کے ہیں اور رہتے انگلینڈ میں ہیں، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث کی سند لیتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً، کہنے لگا مثلاً حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ۔ جب اس نے نام لیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم جیسے بڑے حضرات جو جبال العلم میں سے ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی اجازت لی تو ان کی عالی سند ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا حضرت سے مجھے اجازت حدیث مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام میرا ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اب یہ نام سن کے وہ بندہ تو اچھل پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت 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 اونچا اونچا کہنے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ مل جائے کہیں تو مجھے بتانا، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ صاحب یہ آئے بیٹھ کے، اب حضرت نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ حضرت سے دوبارہ معانقہ کیا، ملاقات کی، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں جب گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے تو میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا اگر اس سفر میں کہیں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی۔ آپ نے تو آج کی ہے حدیث کی اجازت کی، پہلے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کی